सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. انوار رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے. پورے ماہ مبارک میں اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے لیے K21 نیوز کے اوپر لے کر آتے ہیں، اور آج کا دن بہت اہم ہے اور وقت ہمارے پاس آج محدود ہے، تو کوشش کریں گے آج کے دن کی مناسبت سے مولانا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آج یوم ولادت، اور اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اسپیشل پروگرام میں آج ہمیں بہت سارے معاملات پر گفتگو کرنی ہے. بلا تاخیر میں اپنے مہمانوں کو تعارف کر پاؤں گا. بہت سارے نعت خواں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی آج ہم کلام سنیں گے، لیکن سب سے پہلے میں خوش آمدید کروں گا اپنے معزز مہمانوں کو، علامہ سجاد شبیر صاحب جو ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی موجود ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا. ہمارے ایک اور مہمان علامہ مفتی عبدالقادری ہزاروی صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ننھے نعت خواں یہاں پر مسوان قادری ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا مسوان. اور اورنگزیب قریشی صاحب نعت خواں ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. قاری حسنین صاحب، روزانہ ٹرانسمیشن کا آغاز آپ کی خوبصورت آواز تلاوت کلام پاک سے ہو رہا ہے، آپ کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بلا تاخیر آج کے موضوع کی طرف آئیں گے. دن بڑا اہم ہے مولا کی. آج امام حسن علیہ السلام کی آج یوم ولادت ہے. اس حوالے سے آج ہم نے خاص طور پہ گفتگو کرنی ہے. میں چاہوں گا ذرا آپ کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑی سی پہلے لوگوں کو پتہ چلے، اور پھر سخاوت پہ اور جو دیگر معاملات ہیں پھر اس کی طرف آئیں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی بہت شکریہ. امام حسن علیہ السلام 15 رمضان کو ان کے نور کا ظہور ہوا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ آپ ہو بہو نانا کی شبیہ تھے. سبحان اللہ. بالکل. یعنی کردار میں، گفتار میں، صلح میں، صبر میں اگر سرکار دو عالم کی کوئی شبیہ تھا تو وہ امام حسن علیہ السلام بے تھے. شک. اور جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اور سرکار جب تشریف لائے تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں نام رکھ سکتا ہوں. کیسے رکھ سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے توقف کیا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا
کہ جبرائیل امین جو ہے وہی کر کے آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام حسن ہوگا۔ حسن ہوگا، یہ بیٹھے بھی، اٹھے بھی تو امام ہے، بیٹھے بھی امام ہے، امام، یہ چلے بھی تو امام ہے، کسی سے صلح بھی کرے تو یہ امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کی جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنے ہاتھوں میں لیا جی، اور اپنی زبان مبارک جو ہے امام حسن کے منہ میں آئے دی۔ ہائے، اور بچہ اتنا مانوس تھا، ایسے چوس رہا تھا نانا کی زبان کو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نبوت کی سیڑھی جو ہے امامت میں منتقل ہو سبحان گئی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایسا بچہ جسے پہلی غذا سرکار دو عالم کا لعاب دہن ہو، تو اب وہ آغوش میں بیٹھ کے اگر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے سبحان اللہ، تو اس میں یعنی جب دیکھتے تھے، تاریخ کہتی صحابہ شمع رسالت کے پروانے تشریف فرما ہوتے تھے جی، اور امام حسن کھیلتے کھیلتے آتے تھے اور سرکار کی گودی میں بیٹھ جاتے تھے بالکل، اور دیکھتے رہتے تھے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں۔ بالکل، ایک دن سرکار جب بی بی کے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر گئے تو دیکھا کہ پورے دن کا احوال جو ہے اپنی والدہ گرامی کو سنا رہے ہیں۔ جی، تو سرکار تو عالم غیب جانتے تھے، سرکار نے فرمایا بیٹا کیا سنا رہے ہو؟ جی، کہا نانا جو میں نے دیکھا ہے۔ تو مسکرا کے سرکار نے فرمایا کہ یہ تو یہاں کی بات سنا رہا ہے، جی، میرا بیٹا حسن وہ ہے کہ میری آغوش میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا سبحان مطالعہ اللہ، کر، سبحان اللہ، یعنی علم کا اور یہ عالم تھا کہ نانا سے محبت، یعنی یوں بیٹھ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں چلا اور میں نے دیکھا کہ میں نے دکل بھاب کیا سرکار کے دولت کا دے پہ، سرکار تشریف لائے، گٹھڑی میں کوئی چیز جو ہے اس کو سینے سے لگائے ہوئے، واہ، یعنی سرکار بتانا یہ چاہتے تھے کہ جس کو میں اپنی زندگی میں سینے سے لگا رہا ہوں، سبحان اگر تم اپنی شفاعت چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں حسن و حسین کو سینے سے لگائے رکھو۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، گٹھڑی کو کھولا، میں نے دیکھا ایک چاند سا شہزادہ تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور سرکار نے اپنی زبان مبارک پھر اس بچے کے منہ میں دے دی اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ دیکھو یہ میرا بیٹا حسن ہے، واہ، جو اس سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جو اس سے صلح کرے گا اس نے مجھ سے صلح کی۔ یعنی سرکار کی محبت جب کامل ہوگی جب امام حسن علیہ السلام سے محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب جی۔ اور اسی مناسبت سے بات کریں گے مفتی صاحب، میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ بھی چند ارشادات ہو جائیں۔ امام کی پیدائش کے حوالے سے جیسا بھی آپ نے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے جو محبت تھی، آپ اپنی اولاد کہا کرتے تھے، ہمیشہ ہی آپ نے فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ کہا گیا، ذکر کیا گیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام خود تجویز فرماتے ہیں۔ جی، نام تجویز فرمانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے کہ میں نے آپ کے صاحبزادوں کے نام حسن، حسین اور محسن رکھے۔ امام محسن جو ہے وہ بچپن میں وصال فرما گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ نام کن کے ناموں پر رکھے؟ مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں فرمایا یہ نام میں نے ہارون علیہ السلام کی اولاد پر رکھے، بالکل، شبر، شبیر اور مبشر۔ مبشر، اور یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جب سے دنیا بنی ہے آج تک یہ نام کسی کے بھی نہیں تجویز کیے گئے، نہیں رکھے گئے، یہ وہ جنتی نام ہیں کہ جو ہم نے تمہاری اولاد کے اپنے بچوں کے رکھے ہیں۔ جہاں تک آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی، جو آپ کا سوال ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک پر امام حسن کو اٹھایا اور آپ نے یوں دعا کی کہ اے اللہ یہ میرا صاحبزادہ ہے، میرا شہزادہ ہے، میرا لخت جگر ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں تو اس سے پیار کر، اور جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ اسی طرح ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا مبارک پر امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹے کتنی اچھی سواری پر آپ سوار ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو سوار ہونے والا ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ آپ نے بات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے معاملات، سیدنا ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور نکلے سیدھے، سامنے دیکھتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 7 سال کے لگ بھگ ہے۔ آپ نے ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے کندھے پر رکھا، اور ابو بکر صدیق کہنے لگے میرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ یہ عربی لوگ اپنی قربانی اور اپنے ماں باپ کی قربانی ایسے نہیں دیتے، یہ کسی پر اگر دیتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اور اس کے بعد دیکھا تو سامنے سے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ علی سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا علی
بیٹا تم پہ نہیں ہے، شبیہ بن نبی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، ولا شبیہ بالعلی، یہ علی کی شبیہ نہیں ہے۔ تو مولا کائنات ہنس پڑے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے ہنسنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ابو بکر صدیق نے کہا ہے یہ بالکل صحیح کہا ہے اور درست کہا ہے کہ سیدنا امام حسن جو ہے ہو بہو جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جہاں تک آپ نے محبت کی بات کی، یہ ایک بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان مبارک جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ بولتی ہے نا آپ کی مرضی، اللہ کی مرضی کے مطابق بولتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کو کتنا پیار تھا کہ آپ علیہ السلام وہ زبان اتھر جو کبھی باہر نہیں نکالتے تھے، باہر نکالتے، نبی کریم علیہ السلام کی زبان کی سرخی امام حسن علی مقام دیکھتے اور دیکھنے کے بعد مسکرا پڑتے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ یہ عمل کیا کرتے تھے، اپنی زبان کو نکالتے، حسن کو دکھاتے، حسن سرخی کو دیکھتے، ہنس پڑتے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ کیا ہو جائے، حسن خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس معاملے پہ مزید گفتگو کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے، اور امام حسن علیہ السلام کے آج شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آپ کی جوانی کے حوالے سے اور جو آپ کا طرز عمل رہا ہے، خاص طور پہ سخاوت کے حوالے سے جو آپ نے بلندیاں حاصل کی، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ مصباح قادری صاحب جی کیا سنا رہے ہیں جلدی سے؟ ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم، تیرے ہیں، چوم کر جن کو ملے کیف و سرور و مسیح، چوم کر جن کو ملے کیف و سرور و مسیح، کیسے تاثیر رسا نقش قدم تیرے ہیں، کیسے تاثیر رسا نقش قدم تیرے ہیں، غم دنیا تھا کبھی پہلے، نہ اب ہوگا کبھی، غم دنیا تھا کبھی پہلے، نہ اب ہوگا کبھی، شکر ایزد کہ میرے سینے میں غم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، بہت اچھے۔ مصباح قادری صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے، مائک اپنے برابر میں دیجئے، تشریف رکھتے ہیں اورنگزیب قریشی صاحب، ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ نظر کی آنکھ کے تارے، حسن حسین اہل وفا کے دل کے سہارے، حسن حسین رہ گئے
رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب میں نے رو کے پکارا حسن حسین، جب میں نے رو کے پکارا حسن حسین، اور دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہیں، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور گئے، اس لیے نام تمہارے حسن حسین، اس ہی لیے ہے نام تمہارے حسن حسین، اہل وفا کے دل کے سہارے حسن حسین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے جی۔ اورنگزیب قریشی صاحب کی منقبت انہوں نے پیش کی، اور اس سے پہلے مصباح قادری صاحب نے کلام پیش کیا، اور اب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام کی جو شخصیت تھی اس کے حوالے سے تو بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، یقیناً اس پروگرام میں یا کئی پروگرامز کے اندر تو یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن میں چاہوں گا جو سخاوت کا ایک آپ کو علمبردار سمجھا جاتا تھا، آپ نے جو سخاوت کی مثالیں قائم کی ہیں، جو ایک امت کو پیغام دیا ہے، اپنے ماننے والوں کو، تمام مومنین کے لیے جو پیغام گیا ہے، آج عصر حاضر کی جب بات کرتے ہیں سخاوت کی مثالیں دی جاتی ہیں تو امام سے بہتر کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ بالکل یاسر بھائی، علامہ طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب نجم البحرین فی مناقب حسین میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے طویل مطالعہ کیا اسلام کے جی شخصیات کا، مگر میں نے اپنی زندگی میں تاریخ اسلام میں جو سخاوت امام حسن علیہ السلام میں دیکھی وہ میں نے کسی شخصیت میں نہیں دیکھی۔ تو امام حسن علیہ السلام کا سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ان کا دسترخوان مدینے کا سب سے بڑا دسترخوان ہوتا تھا، اور وہ دسترخوان 24 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ آج کا المیہ یہ ہے، آپ کی ٹرانسمیشن کے ذریعے سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج ہم نے جو ہے ڈویژن بنائی ہوئی ہیں کہ جب ہم افطار بھی کرواتے ہیں یا اب تو بینڈ ہے، ورنہ افطار میں بھی ہم کیٹیگری رکھتے ہیں کہ یہاں سیاستدان بیٹھیں گے، یہاں بڑے لوگ بیٹھیں گے، مگر امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان پہ بادشاہ بھی زمین پہ بیٹھتا تھا، فقیر بھی وہیں ساتھ مل کے کھاتا تھا، امیر بھی کھاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے تمام ڈویژن کو ختم کر کے بتایا کہ اسلام کا حقیقی دسترخوان جو ہے وہ دسترخوان ہے جہاں کسی میں یہ تمیز نہ کی جائے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں ضرورت اس بات کی، آج بہت سے یہاں پہ امام حسن کے نام سے جو ہے بہت سے دسترخوان ہیں جو کہ لوگ امام حسن کے نام پہ جو ہے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یقیناً ہمارے ہاں ایک امام حسن آرگنائزنگ کمیٹی ہے، وہ پورا سال لوگوں کو جو ہے امام حسن کے نام پہ دسترخوان پہ کھلاتی ہے اور لوگوں کو وہاں جا کے کھانا پہنچاتے ہیں ان علاقوں میں جو کہ غربا اور مساکین کے علاقے ہیں۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں، آپ کی توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت پہ کم سے کم آج کے دن جو کہ 15 رمضان ہے اس کو سرکاری سطح پر یقیناً منانا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے کہ، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے امام حسن علیہ السلام نے رسالت کو، جیسے ابھی مولانا نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ ندو ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، جب نجران سے مباہلہ ہو رہا تھا 39 دن تک، اور جب سرکار چلے ہیں تو اس عالم سے میں چلے ہیں کہ
امام حسن کی انگلی پکڑی ہے، امام حسین کو گودی میں لیا ہے، اس کے پیچھے جناب سیدہ ہیں، اس کے پیچھے مولا علی ہیں، تو نجران والوں نے دیکھ کے کہا کہ اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو آج یہ جو پہاڑ ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یعنی امام حسن کی وہ شخصیت ہے کہ نجران کی بھی نظر پڑ جائے امام حسن اور حسین پر تو وہ بھی یہ مان لیں کہ اگر ان سے مباہلہ کیا، یعنی اتنا بڑا نور ہے امام۔ اور پھر یہ حدیث تو سبھی سنتے ہیں کہ حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، تو جنت میں اور جنت میں قرآن کہتا ہے کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، سب جوان ہو کے جائیں گے۔ تو اب جس کو جنت جانے کی تمنا ہے تو وہ امام حسن اور حسین کے دامن کو تھامے۔ جی مفتی صاحب۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا۔ آپ ان لوگوں کے سخاوت کی بات کر رہے ہیں جنہیں حسن بن علی بن جناب ابو طالب اور جناب عبد المطلب اور جناب ہاشم کہتے ہیں۔ ان کے دسترخوان تو مکہ میں جس شان سے لگتے تھے ایسے تو منہ اور سلوہ کے دسترخوان بھی نہیں لگتے تھے۔ یہ تو میرا ذاتی جو ہے نقطہ ہے، نظر ہے، شاید کسی کو اختلاف ہو۔ من و سلوہ پہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو ان لوگوں کے دسترخوان پر ہوتے تھے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کو، وہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر جب 5ویں خلیفے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک دن میں 1,00,000 درہم خرچ کرتے تھے۔ 1,00,000 درہم؟ جی۔ اور میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس وقت عین سونا اور چاندی ہوتی تھی۔ آج جو ہمارے پاس پیسہ ہے یہ پرچی ہے، یہ کرنسی ہے، یہ سونا اور چاندی نہیں ہے۔ جو شخص 1,00,000 درہم ہر روز خرچ کرے اس کی سخاوت کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر یہاں میں نے یہ روایت بھی پڑھی، میں تو حیران رہ گیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایسے شخص کو جوتے دیے کہ جس کے پاس جوتے نہیں تھے، آپ نے ایک جوتا پہنا اور ایک اتار کے اس کو دے دیا کہ بھیا ایک میں پہنوں گا، آپ ایک پہن لو۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ آپ نے ایک موزہ اتارا اور ایک ایسے شخص کو دے دیا کہ جس کے پاس موزہ نہیں تھا کہ بھیا یہ تم لے لو اور ایک میرے پاس ہے۔ بتائیں آپ اس طرح بھی کوئی سخاوت کرے گا؟ یعنی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت تھی، سخاوت، اس کے چرچے مروان دور کے اندر اتنے تھے کہ وہ دو لوگوں کو پیسے حکومت کا مال دے کے بھی ان کے دل اپنی طرف مائل نہیں کر سکے، لیکن یہ اپنے حجرہ انور کے اندر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں سخاوت کر کے لوگوں کو اپنی کی طرف جو ہے نا وہ مائل کیا۔ اور کیوں نہ کریں کہ یہ ان کے شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو بارش برسانے والی ہواؤں کے اندر اتنی تیزی نہیں جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس کے اندر سخاوت کے اندر تیزی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، بہت خوب جی۔ اب یہاں پر ہمارے ساتھ دیگر نعت خواں بھی موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ افشاں تنویر صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اقرا جبیں یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ جی ختیجہ اشتیاق، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور میں گزارش کروں گا اس وقت افشاں تنویر کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور واپس آئیں گے تو سلسلہ جو وہ جاری رہے گا۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور نہ
नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए कि दिन मदीने में मक्के में शाम हो जाए, हो जाए। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा मेरे आका, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा। अरे जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, और कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन तुम्हारा। दुनिया वाले हमारे हुए हैं, जब से थामा है दामन तुम्हारा। दुनिया वाले हमारे हुए हैं, और उनके दरबार से जब मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। उनके दरबार से जब मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। अरे खूब मेरे गुजारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मांगते तुम्हारे हुए हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इक़रा जबी ये कलाम पेश कर रही थी, और इस ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आज इमाम मौला हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से, आज यौम विलादत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी सखावत के हवाले से, शान के हवाले से गुफ्तगू हुई है, जो आपने मिसालें कायम की हैं, पूरी उम्मत के लिए मिसाल है। आका सल्लल्लाहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मैं अपनी उम्मत के लिए दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। तो अब समझ में ये बात आती है कि एक तो कुरान रहनुमाई के लिए, दूसरे आपकी आल रहनुमाई के लिए है। तो ये जो आपकी पूरी हयात मुबारका है, जिसमें आपने सखावत की मिसाल कायम की है, उसके अलावा फ़ैसलों में वो तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों में नज़र आया करती थी। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा कलाम कीजिए। यासिर भाई, जैसे मुफ्ती साहब ने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की, ये आलम ये देखें कि अल्लामा इब्न हजर मक्की अलैहिर्रहमा कहते हैं कि एक दिन इमाम हसन ने फरमाया कि अम्मा मुझे लिबास चाहिए। वाह। तो वालदा ने कहा बहलाने के लिए जी कि मासूम से फरमाया कि दर्जी लेके आ रहा है। जी जी। तो अब दर्जी आया आए है।
जन्नत, वो कौन, सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल। आमीन, अब बिल्कुल। ये कह सकते थे कि मैं जन्नत से लिबास लाया हूँ, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ। दरवाज़ा खटकाया तो पूछा शहज़ादी ने कि कौन, जनाब फ़िज़ा ने, तो कहा मैं हसन का दर्जी। सुभान अल्लाह। अब सब्ज़ लिबास दिया इमाम हसन को, सुर्ख लिबास दिया इमाम हुसैन को। इब्न हजर मक्की ने सवाइक़ मुअर्रख़ा में लिखा है कि सब्ज़, आज आप देखेंगे 15 रमज़ान में जितनी भी नज़र व न्याज और जो कुछ भी खिलाया जाता है उस पर सब्ज़ रंग का कपड़ा रखा जाता है, यानी पहचान हो गई इमाम हसन की। इमाम हसन के नाम के आगे लगता है सब्ज़ कबा। और जहाँ आपने फ़ैसलों की बात की, इंशाल्लाह इस पर भी, मगर आपका सब्र देखें जो नाना से आपको मिला था। एक शामी आता है जो कि आपको पहचानता नहीं है, बाकायदा तारीख़ में ये अल्फाज हैं कि वो आपको गालियाँ दे रहा है। अब इमाम हसन उसके जवाब में उसको देख के कहते हैं शामी को कि अगर भूखे हो तो चलो मैं घर में तुम्हें खाना खिलाऊं, अगर प्यास लगी है तो चलो मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाऊं, और अगर सफ़र की वजह से थक गए हो तो मेरे घर पे आराम कर लो, और अगर दीनार की, क़िबला ने अभी सखावत की, दीनार की ज़रूरत है तो ये रकम ले लो, और अगर सवारी कमज़ोर है तो मेरी सवारी। वो रोने लगा और रो के कदमों पे गिर पड़ा, कहने लगा कि जिसकी शान और जिसके सब्र का ये आलम, यानी इस्लाम क्या देता है हमें आज के दिन। इमाम हसन की ज़िंदगी का सब्र ये बताता है कि जो शान में गुस्ताखी कर रहा है, हम तो एकदम छोटी सी बात पे हाइपर हो जाते हैं। यानी इमाम हसन वारिस कुरान है, वारिस हैं दीन के, उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है और जवाब में सब्र। यानी इमाम हसन ने सब्र, शुजात, यकीन और फैसले तो ऐसे ऐसे किए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, जो तारीख़ में एक सुनहरी बाप की तरह इमाम हसन की ज़िंदगी में है। यानी आपकी पूरी ज़िंदगी हू बहू नाना की तस्वीर है। ये उठें भी तो नाना है, ये बैठें भी तो नाना है, ये सुलह करें भी तो नाना है, ये चलें भी तो देखने वाला दूर से देख के कहे कि ये सरकार दो आलम तशरीफ ला रहे। तो जिसका आना, उठना, बैठना हू बहू नाना की शबी हो, तो उसकी शान हम क्या बयान कर सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू हो जाए, जो फैसलों के हवाले से खास तौर पर बात हो, आपका उठना, बैठना और तमाम चीज़ें। जी माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया है फ़ैसलों के हवाले से। हमें हदीस मिलती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास 4 चीज़ें थी जी, सरदारी थी और हैबत थी, इसे मैंने इमाम हसन में मुंतकिल कर दिया जी। और दूसरा, मेरे पास जुर्रत और सखावत थी, उसे मैंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मुंतकिल कर दिया। जो आपका सवाल है, उस सवाल का जवाब इसमें है कि जिस ज़ात के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम का रोब और दबदबा मुंतकिल हो जाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरदारी मुंतकिल हो जाए। एक तो ऑलरेडी नबुव्वत से पहले इस ख़ानदान के अंदर सरदारी थी, उससे तो सब जो है ना वो वाकिफ़ हैं, बिल्कुल। तो एक पहले ख़ानदानी सरदारी और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरदारी जब मुंतकिल हो जाए तो फैसलों का हाल क्या होगा कि जब आपने 6 माह खिलाफत की और फिर आपके ख़िलाफ़ जब उदूल किया गया तो आपने उस वक्त जो है वो सुलह कर ली। जब आपने सुलह की तो हकीकत में ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो हदीस थी सरकार ने, उसमें भी यही फरमाया, ये मेरा बच्चा सरदार है, सैयद के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए 2 मुसलमान गुरों के माबेन सुलह करा देगा। तो पूछने वालों ने पूछा कि ये इमामत आपका हक था, आपके पास रहना चाहिए था, और खिलाफत आपकी हक थी। हम भी इसको मानते हैं कि 5वें खलीफा आप हैं, और रिसालत में आपने जो 30 साल बयान फरमाए वो आप पर मुकम्मल हो गए। उसके बाद खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा नहीं है। तो इमाम हसन ने जो जुमला इरशाद फरमाया, एक होता है फैसला हुकूमत के लिए और एक होता है फैसला इंसानियत के लिए। जब आप फैसला इंसानियत के लिए लेते हैं ना, तो फिर आप क़यामत तक नहीं बल्कि क़यामत के बाद तक राज करते हैं। तो आपने फरमाया कि मैंने ये फैसला इसलिए लिया है कि मैं लोगों का खून नहीं बहाना चाहता, बेशक फितना और फसाद नहीं करना चाहता। ये खिलाफत ये चंद दिनों की है, लेकिन अगर फितने और फसाद की आग भड़क उठी तो इसे बुझाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी ऐसे शख्स का बेटा तो नहीं हूँ कि जो हुकूमत की लालच और हवस करे, मैं तो उसका शहजादा हूँ जो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। मैंने तो अपने अब्बा हुजूर के बाद से ये मामला देख लिया था कि ये दुनियावी जो मामला है इसने वैसे भी हमारे हाथ नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह ने हमें उखरवी मामला दिया है कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। इस तरह आपने बर वक्त फैसला करके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी राज़ी किया, और राज़ी करने के बाद आप सुरखरू हुए और एक आलीशान ज़िंदगी गुजारी। फिर उसके बाद माफ़ कीजिएगा, आप मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं, उस मिंबर पर जिस पर आपके वालिद गिरामी बैठते थे और आपके नाना जी बैठते थे,
مروان نے جب آپ کو گالی گلوچ کی، معاذ اللہ وہ الفاظ میں بولنا بھی نہیں چاہتا، پڑھتے بھی ہم بس اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیتے ہیں، تو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تشریف فرماتے تو وہ فرمانے لگے تم ہمارے والد اور والدہ کی بات کرتے ہو، ٹھیک ہے، تمہارا بھی والد ہے اور تمہاری بھی والدہ ہے، جس طرح تم نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ مجھے جزا دے گا، اور اگر ایسے نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ تم سے انتقام لے گا، یعنی کہ وہ شخص کہ جو اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لے، اور یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ اپنے اوپر لگنے والی چیزوں کو اللہ کی ذات کی طرف کیا کر دے، بندہ سپرد کر دے، اس سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا جینا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان کا اور ان کے بھائی کا اور آقا کریم علیہ السلام کا، ان کا جینا، ان کا دنیا سے جانا، بیٹھنا، اٹھنا، قربانی، نماز، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلے فرمائے۔ یہی یاسر بھائی ایک لفظ بھی کہوں گا کہ وہ علامہ عرفان حیدر عابدی کا ایک شعر مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس باغ پن کے ساتھ، شاہی لپٹ کے رہ گئی پائے حسن کے ساتھ، یہ تاریخ کو سمیٹ دیں تو بس یہ جملہ ہے بہت خوب جی۔ اس کے اوپر اب آخری چند لمحات ہے، کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ وہ انشاءاللہ کل بھی اس موضوع کے حوالے سے جاری رہے گا۔ گزارش کروں گا اس وقت ختیجہ اشتیاق سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں جی۔ یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے، زہرا پاک کے صدقے مجھ کو طیبہ میں بلانا، زہرا پاک کے صدقے سب کو طیبہ میں بلانا، حسنین کے نانا نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا نانا، حسنین کے نانا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہے آتا ہے جن کو، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اور بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، دید کو رب نے بلایا، حشر تلکنا، حشر تلکنا، حشر تلکنا، ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، حشر تلکنا، ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ختیجہ اشتیاقی کلام پیش کر رہی تھی اور اس سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. آخری چند لمحات ہیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ موضوع ایسا ہے جس کے اوپر ابھی گفتگو جو ہے وہ نہیں سمیٹی جا سکتی. آخری چند ارشادات یا جملے جو میں یہ گزارش کروں گا علامہ صاحب سے کہ ہدیہ کریں، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے دعا کی درخواست کروں گا. میں چاہوں گا آخری چند ارشادات. آج کا دن جو ہے یاسر بھائی ہم سے تقاضا یہ کر رہا ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں جی اور ان حساس معاملات پہ جو امام حسن علیہ السلام نے صبر کیا جی جو کہ تاریخ میں ہیں، جی اور صبر کر کے، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس کو بظاہر صلح کا نام دیا ایک پیک کر کے، اور امام حسن نے جو یہ عیاں کیا جی کہ میں امت کے لیے جو ہے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں. یعنی اس گھرانے نے امام حسن کی پوری زندگی صلح امن اس کو دیکھا جائے، امام حسن کی صلح کو، اور امام حسین کی قربانی، یعنی امام حسن اور امام حسین کی سیرت کو ہمیں جو ہے اڈاپٹ کرنا ہے، اور ان کے صبر کو، ان کے یقین کو، اور آج کے دن اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہم بینگ اے مسلم امام حسن علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک صلح کا اور محبت کا ایک عنصر پیدا کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آخری جملہ میں چاہوں جی آخری جملے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے سامنے دو شخصیت ہیں، جی کس سے ہم نے صلح کرنا ہے، کس معیار پر کرنا ہے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس سے ہم نے جنگ کرنی ہے اور کس کو تحقیق کرنا ہے ہم نے یا اپنی شہادت دینی ہے، اس کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں رہنمائی ہے. بس اسی پہ عمل کیا جائے. ماشاءاللہ. چلیں اس کے اوپر انشاءاللہ کل بھی گفتگو جاری رہے گی. علامہ صاحب آخر میں گزارش ہے آپ سے کہ دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں، اور انشاءاللہ کل جب آپ سے ملاقات ہوگی تو اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، اور مختلف نعت خوان یہاں موجود ہوں گے. آپ تمام نعت خوان حضرات جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ. جی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد. پروردگارہ ہمیں سیرت امام حسن پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ آج کا دن دعا قبولیت کی دعا کا دن ہے. پروردگارہ ہمارے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرما. جہاں جہاں امام حسن کے نام پہ ذکر ہو رہا ہے، جہاں جہاں امام حسن کا دسترخوان ہے، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور آج کے دن کے صدقے میں ہمیں کرونا وائرس سے نجات عطا فرما. مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما. K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.